فرض کیا ہے کہ رابطے حد سے بڑھ جائیں تو غم ملتے ہیں، اسی لیے ہم واٹس ایپ پہ کم ملتے ہیں۔ ایک اور بات بھی بتانی تھی، سوچ سمجھ کر دکھ سکھ بانٹا کرو، کیونکہ یہ اسکرین شاٹ کا زمانہ ہے۔ کچھ لوگوں کے واٹس ایپ پر ایسے ٹائپنگ آ رہا ہوتا ہے جیسے وصیت لکھ رہے ہو، اور رپلائی آتا ہے ساتھ میں یہ بھی پوچھنا تھا کہ کوئی بتائے گا کہ یہ کے بعد رپلائی کیا کیا جاتا ہے۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ جب پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے تو بندہ کھڑا کس چیز پہ ہوتا ہے؟ ٹیچر 10 کیمیکل کے نام بتاؤ۔ پپو آکسیجن، کلورین، فلورین، برومین، نورین، امبرین، سمرین، نوشین، رامین، یاسمین۔ کسی کو اگر مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بالکل بھی نہیں بتائیں، کیونکہ میرے اپنے بہت مسئلے ہیں۔ شکریہ۔ دل سے اترے ہوئے شخص کو دوبارہ دل پر چڑھنے کا ایک موقع ضرور دینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دل سے اترا نہ ہو، سلپ ہو کر نیچے گر گیا ہو۔ شوہر آج تم نے یہ کیسا کھانا بنایا ہے، بالکل گوبر جیسا ہے۔ بیوی اف میرے خدا، اس آدمی نے کیا کیا چھکا ہوا ہے۔ سوچو اگر ڈاکٹر فلم بناتے تو فلموں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ کبھی کھانسی کبھی سردی، کہو نہ بخار ہے، ٹی بی نمبر 1، ہم بلڈ دے چکے ہیں صنم، دل تو کمزور ہے جی، بچنا اے مریض ہو، عجب مریض کی غضب بیماری۔ بیوی شوہر سے سنیے، ڈاکٹر نے مجھے لندن، پیرس اور امریکہ کی سیر کرنے کا مشورہ دیا ہے، تو اب ہم پہلے کہاں جائیں گے؟ شوہر دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ چھوٹے بچے کی چڈی اور واٹس ایپ دونوں برابر ہے، کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک کرنا پڑتا ہے کہ کچھ آیا تو نہیں۔ پیپر میں سوال آیا کہ چیلنج کسے کہتے ہیں؟ میں نے پیپر خالی چھوڑ کر آخری پیج پر لکھا کہ اپنے باپ کی اولاد ہے نا تو پاس کر کے دکھا، اٹس کال چیلنج۔ شوہر چائے گرم ہی دینا، ہر دفعہ ٹھنڈا ہی دے دیتی ہو۔ عائشہ نے کہا منہ میں ہی چائے ڈوبے۔ عشق کا سمندر بھی عجیب ہے، جو ڈوب گیا وہ عاشق، جو بچ گیا وہ دیوانہ، اور جو تیرتا رہا وہ شوہر۔ ٹیچر نے کہا اگر میں تمہاری ماں ہوتی تو تمہیں 1 ہفتے میں ٹھیک کر دیتی۔ شیدے نے کہا کہ مس میں کل سے نا اپنے ابو سے مشورہ کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ اس نے آپ سے شادی کرنی ہے کہ نہیں۔ ٹیچر نے کہا بتاؤ وہ کون سی عورت ہے جس کو 100% صحیح پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شوہر کہاں ہے؟ پپو نے کہا کہ مس بیوہ عورت کو پتہ ہوتا ہے۔ زندگی میں اتنا مسکرائیے کہ غم بھی سوچنے لگے کہ درفٹے منہ کس کے مدے لگ گئے ہیں۔ ایک آدمی ہاتھ دھو کر ایک عورت کے پیچھے پڑا تھا، عورت نے منہ دھو کر دکھایا، تب جا کر معاملہ رفع دفع ہوا۔ ٹیچر نے کہا غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ شیدے نے کہا فرائض کیا ہوتے ہیں؟ ٹیچر نے کہا جن کے بغیر غسل نہیں ہوتا۔ شیدے نے کہا کہ 4۔ ٹیچر نے کہا کون کون سے؟ شاباش بتاؤ۔ شیدہ بالٹی، مگا، صابن، تولیہ۔ داماد سسر جی آپ کی بیٹی میں دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سسر بیٹا تم نے اس کا ہاتھ مانگا تھا، دماغ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی نا۔ ماں بیٹے سے اپنے لیے ایک لڑکی ڈھونڈو جو نماز، پرہیزگار، پردے دار، نیک سیرت ہو۔ بیٹا یہ بتائیں اس سے شادی کرنی ہے یا پانی دم کروانا ہے؟ ٹیچر بجلی کہاں سے آتی ہے؟ شیدہ میرے ماموں کے گھر سے۔ ٹیچر وہ کیسے؟ شیدہ جب بجلی جاتی ہے تو پاپا کہتے ہیں سالوں نے پھر بجلی بند کر دی ہے۔ ٹیچر ببلی سے خالی جگہ پر کرو۔ 900 چوہے کا کر بلی ڈیش چلی۔ ببلی نے کہا 900 چوہے کا کہ بلی ہولی ہولی چلی۔ ٹیچر نے کہا کیا بدتمیزی ہے، ٹھیک سے پر کرو نا۔ ببلی ماسٹر جی میں تہاڈا لحاظ کیتا، نہیں تے 900 چوہے کا کہ بلی تے ہل بھی نہیں سکتی، میں تے پھر ہی ہولی ہولی ٹور دیتی ہے۔ ٹیچر نے کہا آج کیا پڑھاؤں؟ اسٹوڈنٹ نے کہا ٹیچر نکاح ہی پڑھا دے، میرا رول نمبر 13 والی کے ساتھ۔
बीवी ने कहा अगर मैं गुम हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? शोहर ने कहा अखबार में इश्तिहार दूंगा। बीवी बहुत खुश होते हुए कहती है क्या लिखोगे इश्तिहार में? शोहर ने कहा कि जिसे मिले थोड़ा और दूर छोड़ कर आ जाए, ऐसा लिखूंगा। ग्रामर की टीचर ने कहा तुम नाच रहे हो, हम नाच रहे हैं, वो सब नाच रहे हैं, बताओ ये कौन सा जमाना है? शागिर्द ने कहा बेगैरती का। चाइना में बच्चे का नाम रखने के लिए स्टील का बर्तन ज़मीन पर पटका जाता है, फिर उसमें से जो आवाज़ निकलती है ना वो नाम रखा जाता है, जैसे टिंग टोंग टिंग। कुछ लोग ना नमाज के बाद मोबाइल ऐसे चेक करते हैं ना जैसे कबूलियत का मैसेज भी आना हो। पप्पू डॉक्टर से दिल के ऑपरेशन के बाद मुझे डांस और गाने अच्छे लगने लगे हैं, क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर ने कहा नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया है ना वो खुसरे का है। अर्ज किया है आलू को गाजर से प्यार हो गया, ये सुनकर टमाटर भी लाल हो गया, हरा धनिया और पुदीना नाचने लगे, इतने में सालन तैयार हो गया। बोलो वाह वाह वाह। शोहर ने कहा बेगम आज ऐसी चाय बनाओ जिसे पी कर मैं नाचने लगूं, झूमने लगूं, मस्त हो जाऊं। बीवी ने कहा हमारे घर भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। गालिब हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। गालिब की बेगम कहती है कि तुम तो थे ही गधे, तुम्हारी अकल में कहाँ दम था, वहाँ कश्ती लेकर ही क्यों गए जहाँ पानी कम था। खाने सामने रख कर भी ना खाने वाली और नींद आते हुए भी ना सोने वाली बीमारी कौन सी है? बूझो बूझो कौन सी है? मैं बताऊं, यही है जो हाथ में पकड़ी हुई है, समझ आ गई? पठान बेगम को घुमाने के लिए कब्रिस्तान लेकर गया। बीवी ने कहा ये क्या घूमने की जगह है ये? पठान ने कहा बिल्कुल पागल की बच्ची, यहाँ आने के लिए तो लोग मरते हैं, तुम नखरे करती हो। मस्जिद में एक शख्स दुआ कर रहा था कि यार अब मेरे कारोबार में बरकत दे। पठान ने आवाज़ लगाई कोई भी आमीन ना कहे, सबके सब मर जाओगे क्योंकि ये साला कफन बेचता है। आदमी ने मौलवी से कहा कि मौलवी साहब मेरी बीवी मुझसे लड़कर मैके चली गई है। मौलवी ने कहा सुभान अल्लाह, और तुम अपनी रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे हाँ, जो इतनी बड़ी टेंशन चली गई है, खुश नहीं होना? बीवी आसमान पर सितारे देखते हुए बोली वो कौन सी चीज़ है जो तुम रोज़ देखते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते? शोहर ने गुस्से से कहा कि तुम्हारा मुंह। एक लड़का था वफा ढूंढने निकला, वाईफाई मिल गया, वहीं बैठ गया।